آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ جس طرح آیا جاوید خان صاحب نے کہ کل ہم نے طے کیا کہ میں ضرور جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہو جائے، بے شک مختصر ہو، لیکن میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا اور یہ دراصل میری اپنی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ آؤں۔ ہرنو کا جو بازار جہاں ہم آج کھڑے ہیں یہ ہمارے علاقہ گلیات کا ایک دروازہ ہے، بہت بڑا کاروباری مرکز ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چاروں اطراف میں جتنے بھی قبائل رہتے ہیں وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ہمارے اس علاقے کی عظمت اور شان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کا پورا ایک بہت بڑا اس کی تاریخ ہے، اس علاقے کی بڑی آپ کی ماضی ہے، اور آپ بڑے بہادر لوگ ہیں، کیونکہ پہاڑوں میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہوا کرتے، آپ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے میں انتخابی سیاست میں نہیں تھا۔ 10 سال میں نے اپنے آپ کو کنارے رکھا ہوا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا جو میں بھی سمجھتا تھا، آپ بھی سمجھتے تھے، اور اس قوم کے نوجوان سے لے کر بوڑھوں تک سب کی بڑی خواہش اور امید رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے وہ اپنی تعمیر اور ترقی میں آگے جائے۔ تو میں نے بھی یہ امید رکھی تھی، اور اسی پر میں بیٹھا ہوا سوچتا تھا کہ میں الیکشن جو ہے وہ اب اس کے لیے ایک تو بڑے سچی بات ہے کہ ایسے لوگ داخل ہو گئے سیاسی جماعتوں میں جو سیاست کو کاروبار کے لیے کرتے ہیں۔ سیاست میں داخل ہوتے تو وہ اس کو کاروبار بناتے ہیں، اور جب وہ کاروبار بنتا ہے تو پھر وہ سیاست کے اندر اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی میں دیکھ رہا تھا، اور پھر جب میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنی پارلیمان میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور اپنے ملک کے اندر جو تباہی ہے اور جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اور جو ہمارے ملک کو چلانے والے تمام ادارے ہیں، جب ان کے رویے کو دیکھتا ہوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے جیسے آدمی کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سب مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے، میں بھی سچی بات ہے کہ بہت پر امید نہیں ہوں کہ جو حالات ہمارے ملک کے یہ کوئی بہت اچھی حالات نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بڑے باتیں کرنے والے نظر آئیں گے، لیکن وہ باتیں ماضی کی کرتے، آئندہ کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو ہر سیاسی لیڈر ہے، میں تو جانتا ہوں، شاید آپ کسی کو نہیں جانتے، میں تو ان کے گلے سے جب پانی اترتا ہے تو میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ بات ہے کہ جب یہ سوچا کہ مجھے بالکل بیٹھنا نہیں چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جو ہماری مسلم لیگ کا نام لیا، میں بالکل درست بات ہے کہ میں اس کی بالکل جو بانی اراکین ہے، اگر 5 ہیں 10 ہیں تو میں ان میں سے ایک آدمی ہوں۔ اگر میاں نواز شریف صاحب پہلے ہیں تو میں دوسرا آدمی ہوں گا، اگر شہباز شریف صاحب دوسرے ہیں تو میں تیسرا آدمی ہوں گا، اگر کوئی اور مجھ سے آگے ہوگا تو شاید میں چوتھے نمبر پہ آ جاؤں گا، لیکن اس سے اوپر میرا نام نہیں ہے، اس کے اندر میرا نام ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ میں بڑا دل برداشتہ ہو چکا ہوں ان لوگوں کے، ان جماعتوں کے رویے سے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں اب ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے جن کی صفات خوشامد کرنا ہے، اور پھر خوشامد کے ذریعے اپنے سیاست کو کاروبار میں تبدیل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب سیاست کے اندر جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تو پھر وہ عوام کی خوشحالی، ان کی بہتری کرنا، ان کے احترام کرنا پھر ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے کہ پیسہ ہمارے پاس اتنا آ چکا ہے کہ ہم پیسے کے زور پہ اپنا کام کریں گے۔ اور پھر اب جب یہ حالات ہم دیکھتے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ نہ تو میں اب کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ
جن جماعتوں کو ہم اس ملک کے اندر اور جن قیادت کو ہم بت بنا کے رکھتے ہیں اور پوجتے ہیں، دراصل یہ ہمارے تباہی کا یہ سامان ہے، یہ ہماری تباہی کا سامان ہے۔ لیکن ہمارے پاس حالات اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ انہیں لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے تو پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کر سکتے؟ دیکھیں، کوئی علاقہ تعمیر اور ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے معاشی حالات اچھے نہ ہو، جب تک وہ ملک ایک آزاد ملک نہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے، اس کو ایران کوئی بہت طاقتور ملک نہیں ہے، ایران کوئی اتنا بڑا زوراور ملک نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے اندر آ کر ہماری سرحد کے اندر اس نے ہمارے حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جواب میں کیا، اگر یہ جواب میں نہ کرتے تو پھر ان کو تو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی، ساری دنیا پہ ہنستی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج افغانستان، جس کے لیے 50 سال سے پاکستان کے عوام نے قربانیاں دی ہیں، آج وہ بھی ہمارے لیے کلمہ خیر نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے لیے اچھا کلمہ نہیں بولتا۔ اور ایران جو ہمارا دشمن ملک نہیں تھا، لیکن ہماری خارجہ پالیسی، ہمارے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات وہ ایسے کیوں کہ ہمارے ہر ملک ہمیں ایک کمتر اور کمزور ملک سمجھتا ہے۔ اس کی صرف ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری سیاسی قیادت ہے، یہ سیاسی لیڈر ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کم سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بڑی تشویشناک صورتحال میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اب کوئی گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر بھی جو شخص رہتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے بوڑھے سے لے کر نوجوان تک کو سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک ادارے نے ہمارے گردن پہ رسی ڈال کے رکھی، اور فیصلے وہاں ہوتے ہیں اور عمل درآمد پاکستان کے عوام کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمت ہر روز اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بجلی کے بل دے سکتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا۔ جو لوگ کاروبار میں کرتے ہیں شاید وہ تو زندگی بہتر گزار سکتے ہیں، یا جن کی نوکریاں پکی ہیں اور وہ اپنی زندگی تھوڑی سی مناسب گزار سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی، ایک مزدور آدمی، وہ اپنے گھر کو پیٹ نہیں پا سکتا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بجلی کے بل دے، یا وہ گیس کے سلنڈروں کی جو ہے وہ قیمت وہ ادا کرے، یا پھر وہ اپنے اگر کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو وہ اس کے بل ادا کرے، اور وہ پیٹ میں کیا ڈالتا ہے؟ سوکھی روٹی ڈالتا ہے۔ بعض اوقات وہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان حالات میں ہمارے ملک کو جو پہنچا دیا گیا، یہ ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے۔ اس کی جو بڑی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہے کہ ہماری پارلیمان میں، ہماری اسمبلی میں جن لوگوں کو ہم چن کر بھیجتے ہیں، وہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، اس ملک کے لیے کچھ نہیں سوچنا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے لیے شاید وہ ممبر آئے کہ جو ہمیں بہت اچھی سڑکیں بنا کر دے، ہمارے علاقے میں گیس کے منصوبے لے کے آئے، ہمارے لیے پانی اور سہولتیں لے کے آئے، ہمارے لیے اسکول اور کالجز بنا کے لائے۔ یہ آپ کی خواہش نہیں، آپ کا ضروریات ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جو بھی یہ کام آپ کے اوپر کرتا ہے اور اگر وہ آپ کو احسان جتاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، میں یہ کام کرتا ہوں یا کوئی اور بھی کام کرتا ہے، یہ آپ کی اس ملک کے لوگوں کا جو کمائی ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ دراصل وہ شیطانی سوچ ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے معاشرے کو اپنے جکڑ کے رکھا، اور پھر وہ لوگوں تک چیزیں نہیں پہنچتی ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ٹھیکیدار پیدا ہوتے ہیں۔ جب ٹھیکیدار کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر یا قومی اسمبلی کا ممبر اگر اپنے ٹھیکیدار آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے دوستی نہیں کر رہا، آپ سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار نے تو جو ٹھیکے دے رہا ہے اس کو بھی کمیشن دینی ہے، اپنی بھی کمیشن کھانی ہے، اور لوگوں کو آپس میں لڑانا بھی ہے۔ یہاں آنے کا آپ کے پاس موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو آپ میری وجہ سے شرمندہ کبھی نہیں ہوں گے۔ جی آپ
اور دوسری بات آپ کو وہ بھی آپ سے میں بات کر سکتا ہوں کہ جو میرے آپ کی امانت اگر میرے پاس کبھی آئے گی تو وہ امانت بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کے مطابق آپ تک پہنچے گی، راستے میں کھانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دو چیزیں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا اس ملک کے ساتھ عہد ہے، جس ملک کے لوگوں کے ساتھ عہد ہے، وہ وہی عہد ہے جو میرے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی عہد ہوگا جو میرے اپنی اولاد کے لیے عہد ہوگا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ میرا زندگی کا مشن رہا ہے، میں ایسے ہی کرتا رہوں، اور میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں، سوچیں آپ، جو کہ میرے پاس کوئی آپ سے ووٹ مانگنے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں آتا مجھے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں مانگا، کیونکہ مجھے ووٹ مانگنا آتا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے لوگوں سے ووٹ لے سکتا ہوں۔ یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے آج دن تک ووٹ نہیں مانگا، کیونکہ مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے اور حیا بھی آتی ہے کہ میں کس بنیاد پر آپ سے مانگوں۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور باقی لوگ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے کسی فرد کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے لیے کام۔ اپنے عہد کے پکے لوگ ہیں، آپ اپنے عہد پہ پکے لوگ ہیں اور کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس سے مجھے آپ کی باتوں پر پختہ یقین ہے، لیکن آپ میرے سے جن لوگوں تک میری بات نہیں پہنچ سک رہی یا جن کو میں نہیں مل سکا، ان تک آپ میری بات کیسے پہنچائیں گے، وہ میں آپ تک چھوڑ دوں کہ آپ اس کو میری بات کو کیسے پہنچیں گے۔ میں چونکہ وقت بھی آگے جا چکا ہے، اور میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل ابتدائی میری آپ سے ملاقات تھی، میں معززین علاقہ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں تھوڑے یہاں بیٹھوں گا بھی آپ کے پاس، کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے میرے بارے میں، یہ ملک کے بارے میں یا اپنے علاقے کے بارے میں، تو آپ یہاں کھڑے ہو کے بھی کر لیں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی جواب دے سکوں، کیونکہ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، جو چیز آپ پوچھیں گے میں آپ کو بالکل صحیح سے بتاؤں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک بڑا پروگرام ہم کریں گے کسی وقت، جو آپ کی سے مشاورت کے بعد ہوگا، آپ کے مشورے کے بعد ہوگا، اور اس میں پھر میں باقی تمام جو علاقہ ہے، میں یہ پوری یونین کونسل سرپنا ہے اور شاید بگنوتر بھی ساتھ جو لگتا ہے وہ بھی ہوگا، تو یہ دونوں علاقے ہیں، اور پھر یہ ہمارا قریب ہے وہ برن گلی بھی ہے، پھلکوٹ بھی ہے، یہ باغ بھی، یہ سارے علاقے سے جتنے بھی جس وقت آپ چاہیں گے وہ آپ کی میں چھوڑتا ہوں آپ کی مشاورت کے اوپر۔ اور میں پھر ایک آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ ہارون صاحب بھی کرتا ہوں، سردار شجاع صاحب کا بھی کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری گل سارے چھوٹے کسان غور کرو، غور ہی کرو، ان واسطے 3 امیدوار وزیر صاحب فرید، ان واسطے 3 امیدوار سارے 10 ساڑھے سامنے کہ میں اپنے بزرگوں کی دعا سوچ رکھنے والے مزین کے سوال کر رہا ہوں۔ ان 3 امیدواروں میں ایک آدمی چھڑ کر کیا جا گیا، باقی اسی لوگ جڑے ہیں، اسی لوگ سارے مسلم لیگ سے ساری تے گردن مسلم لیگ سے پہلے لوگ کٹی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے 40 سال ہو گئے مسلم لیگ نہ جانی مالی لڑتا رہا، قربانی کے لیے قربانیاں ہی دینا رہا۔ سارے لوگ سردار صاحب تیرا لکھ لکھ شکریہ، ساری عزت بچانے واسطے آئے ہیں، گل کرو لوگوں نہ ساڈا کوئی مقام ہے، نہ اسی جینے جوگے ہیں، نہ اسی مرنے جوگے ہیں، الحمدللہ تو آئے ہیں، اسی جینے جوگے تو ہیں، ساڈا نام ایک قائم ہے، اسی ووٹ تو نظر نہ طریقہ نہیں پہ نکل